کہ اس وقت جو پاکستان کے پولیٹیکل نظام حکومت، سیاسی نظام حکومت کو جو ہزیمت ہوئی ہے، جو سیاستدانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ذلت اٹھانی پڑی ہے، جو موجودہ حکومت کو ہزیمت اور ذلت اٹھانی پڑی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ امریکہ کسی کو فری لنچ نہیں دیتا۔ ٹرمپ نے پروٹوکول کی اگینسٹ جا کے اگر عاصم منیر سے ملاقات کی ہے تو کچھ بہت بڑا جنہ سور کھاتا تھا، جنہ شراب پیتا تھا، دونوں چیز حرام ہے اسلام میں۔ نہ وہ اسلام کو مانتا، نہ وہ نماز پڑھتا، سور کا گوشت وہ کھاتا، شراب وہ پیتا، اس نے بنا دیا پاکستان اسلام کے نام پہ، اور سارے فراڈ اس نے کرے۔ جب فراڈ کا بیج لگے گا تو اس میں تو فراڈ ہی۔ ایک سوال، بڑا سوال ہے، اور یہ سوال اب ہر سطح پہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب تقریباً سارے ہی لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے صاحب کہ واقعی مینیو میں پورک تھا کیا؟ تو لنچ سرو کیا تھا شاید جہادی پلاؤ، تحریک پورک قورمہ اور ہوا باز لسی، وہ سب سرو ہوئے تھے۔ کھانے کو تو کچھ بھی کھا لیں گے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک معمولی آدمی نہیں ہے، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور وہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت، عالمی طاقتیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہے وہ بھی انہوں نے اس کا نام تجویز کیا تھا، اور پھر اس حوالے سے کہا کہ خواب میں اللہ کے ایک بندے ملے جس کے بعد بھارت کے خلاف آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا۔ عاصم منیر امریکہ میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے اینکر اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ لگا رہے ہیں کہ دیکھو کیا مینیو ہے، حلال مینیو عاصم منیر کے لیے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ بھوکے ننگے لوگ انہی کو کہتے ہیں کہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ مینیو دیکھو۔ اور جس دن امریکہ کا کام ہو گیا، جیسے امریکہ نے ایک یوزڈ ٹشو کی طرح 2 بار پاکستان کو پہلے پھینک دیا تھا۔ مودی نے بڑی باتیں سنائی ہیں کل ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور مودی نے آفیشلی ریلیز کی ہے بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی مداخلت امریکہ کی نہیں۔ یوں تو خطے میں بھی حالات بہت کے اندر بھی ایک غیر محسوس طور پہ ایک سیاسی جنگ جاری ہے اور ایک سیاسی کشیدگی موجود ہے، اور اسی سلسلے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، انہوں نے امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک معمولی آدمی نہیں ہے، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور وہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت، عالمی طاقتیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں، G7 ہو یا UNO ہو یا سلامتی کونسل ہو، بہت سارے ماں سوائے چند ملکوں کے، جب سپر پاور کوئی کہتا ہے، امریکن صدر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پوری عالمی دنیا کی سٹیٹمنٹ مانی جاتی ہے۔ اور آج دنیا کا وہ طاقتور ترین آدمی جو دنیا کا سپر پاور ہے، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اپنی دوسری دفعہ کی صدارت کے بعد کئی اہم صدور و وزیر اعظم اور سربراہوں سے ملا، اور ان میں کون کون لوگ شامل ہیں آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے ملاقات کی بھارت کے وزیر اعظم سے جناب نریندر مودی صاحب سے، اس کے علاوہ اس نے سیرل رامافوسا صدر جنوبی افریقہ سے ملاقات کی، اس کے بعد آندری ڈوڈا صدر پولینڈ سے ملاقات کی، اس کے بعد یونس کہور وزیر اعظم ناروے سے ملاقات کی، محمد بن سلمان سعودی ولی عہد سے ملاقات کی، شیخ تمیم بن حمد ال-ثانی امیر قطر سے ملاقات کی، شیخ محمد بن زائد صدر متحدہ عرب امارات سے ملاقات کی، احمد الشرع صدر شام سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے فرانس کے صدر سے ملاقات کی، UK کے صدر سے ملاقات کی، ایون کہ یوکرین کے صدر سے بھی حالیہ ملاقات ہوئی۔ اور ان ملاقاتوں کے بعد ابھی حالیہ ملاقات، جبکہ بہت مصروف ہے امریکن پریزیڈنٹ،
कई उसके पास रियासतें हैं, 52 रियासत, 50 से ज्यादा रियासतें हैं। उन रियासतों को भी देखता है। इस वक्त उनके यहाँ इंटरनल बहुत सारे मसाइल हैं। उनका अपना पॉलिटिकल मसला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, मुआशी मसला है। उसके बाद ईरान और आपके इजराइल जंग है, जिसमें बराह रास्त अमेरिका शामिल है एक लिहाज से। उसके बाद जो सरबराहान की मुलाकात हुई, पाकिस्तान के एक फौजी अफसर से, एक फील्ड मार्शल से मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात की। यहां पर बहुत अहम तारीख रकम की गई है। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं 3 दफा इससे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं। एक अयूब खान 1961 में, और उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब 1980 में, 2001 में परवेज मुशर्रफ। लेकिन ये तीनों ने मुलाकात की थी मुल्क के सरबराह यानी सदर पाकिस्तान की ओर से। और इस दफा जो दावत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, दुनिया का वाहिद और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद आर्मी चीफ है। इस लिहाज से ये पहली दफा पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मदऊ किया वो लंच पर, और उनसे उन तमाम इश्यूज पे बात की जिनका ताल्लुक निजाम हुकूमत से होता है, जिसका ताल्लुक रियासत से होता है। मसलन सिक्योरिटी मैटर, मसलन मुआशी मैटर, तजारती मसला, मसलन सिफारती मसला। तो ये सारे मसले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से डिस्कस किए गए। तो अब पूरी दुनिया ये कहती है कि आलमी सतह पर ये बात अब तस्लीम कर ली गई कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का महवर है और जो असल क़यादत है और जो पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है और जिसके पास सलाहियत है, इख्तियार है, ताकत है और जो करता है, डिलीवर करता है, वो फौज का है, अफवाज पाकिस्तान है और उसका सरबराह है। ये तस्लीम कर ली गई। जो आज से पहले तस्लीम नहीं किया जाता था, वो अलग बात है कि ताकत के इस महवर से पीछे बात जरूर की जाती थी, लेकिन अब तस्लीम कर लिया गया। तो इस तस्लीम के बाद ये बात भी स्टैब्लिश हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक आलमी ताकत है, आलमी राय है, कि उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, जिसमें वजीर आजम भी हैं, सदर भी है, पूरी काबीना मौजूद है, उसको साइड लाइन कर दिया, उठाकर फेंक दिया, बुलाया तक नहीं। आज से पहले वजीर आजम आते थे, आर्मी चीफ साथ आते थे,